بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جس قبر پر آپ جوتے پڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ قبر ایک مسلمان کی ہے اور یہ بھارتی پنجاب میں واقع ہے۔ اس قبر پر جوتے مارنے والے سکھ یاتری ہیں جو یہاں موجود گردوارے کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آخر ایک مسلمان کی قبر کی بے حرمتی کیوں کی جا رہی ہے اور اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہو سکتی ہے؟ ہر سال یہاں پر جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان سب کے لیے یہ عقیدے کا حصہ بن چکا ہے کہ جب تک اس قبر پر جوتے نہ برسائے جائیں تب تک ان کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ ناظرین، دیکھنے اور سننے میں یہ بہت عجیب لگتا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ یہ قبر پر جوتے برسانا پوری دنیا میں اور کسی مذہب میں نظر نہیں آتا۔ آج کل سوشل میڈیا پر یہ ویڈیوز بہت مقبول اور وائرل ہو رہی ہیں، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس قبر کی تاریخ اور اس کا سکھ مذہب سے تعلق واضح کریں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ آخر وہ کون سی وجہ ہے جس وجہ سے سکھ یاتری اس قبر پر جوتے برسانے کو باعث ثواب خیال کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ عمل ہماری نظر میں کیسے ہونا چاہیے اور ہمیں اس پر کون سا رد عمل دینا چاہیے۔ ناظرین، انڈیا کے صوبے بھارتی پنجاب میں ایک گردوارہ ہے جس کا نام گردوارہ مختصر سنگھ ہے۔ اس گردوارے کے احاطے میں ایک قبر ہے جو بہت خستہ حالت میں ہے۔ زیر نظر ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں آنے والے لوگ اپنے جوتے نکال کر اس قبر پر برساتے ہیں۔ یہاں پر آنے والے ہر یاتری پر لازم ہے کہ وہ اس قبر پر کم از کم 5 جوتے ضرور مارے تاکہ اس کی عبادت قبول ہو سکے۔ سکھ مذہب کی لکھی ہوئی کتاب گرنتھ صاحب کے مطابق یہ قبر ایک مسلمان مغل عہدیدار نور الدین کی ہے۔ یہ واقعہ 17ویں صدی کا ہے جب ایک مغل عہدیدار بھیس بدل کر اور ایک سکھ مذہب کا پیروکار بن کر سکھوں کے 10ویں گرو گوبند سنگھ کا معتمد بنا ہوا تھا۔ یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سکھ دھرم کے مطابق ان کے 10 گرو ہیں اور گوبند سنگھ ان کے 10ویں اور آخری گرو تھے، جن کے بعد گرو آنے کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور سکھ مذہب کے پیروکار انہی 10 گروؤں کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ لوگ ایک اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں جسے یہ سچے بادشاہ کے نام سے پکارتے ہیں۔ ناظرین، وقت کے ساتھ ساتھ سکھ دھرم میں بھی شرکیہ عقائد اور رسمیں داخل ہو چکی ہیں جس میں یہ اپنے 10 کے 10 گروؤں کو خدائی معاملات میں دخیل سمجھتے ہیں۔ ناظرین، مغلیہ سلطنت کی حکمرانی کے دوران سکھوں اور مغلوں کی بے شمار جنگیں ہوتی رہیں۔ گو کے درمیان میں کہیں کہیں ان کے درمیان صلح نامے بھی تحریر کیے جاتے رہے، لیکن اس کے باوجود سکھوں اور مغلوں کی آپسی لڑائیاں چلتی رہیں۔ آخری اور 10ویں گرو گوبند سنگھ کی بھی مغلیہ سلطنت سے کافی لڑائیاں چلتی رہیں، اور اس لیے اندرونی راز حاصل کرنے کے لیے ایک جاسوس کے روپ میں نور الدین کو بھیجا گیا جو کہ ایک اعلیٰ مغلیہ عہدیدار تھا۔ یاد رہے کہ سکھوں کی کتاب گرنتھ صاحب کے علاوہ اس واقعے کا تذکرہ کہیں اور نہیں ملتا، اس لیے اس واقعے کو حقائق سے ثابت کرنا بہت مشکل کام ہے۔ زیادہ خیال یہی ہے کہ یہ سکھوں کی جانب سے گھڑا ہوا ایک افسانہ ہے جس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سکھوں کی مذہبی کتاب گرنتھ صاحب کے مطابق نور الدین بھیس بدل کر ایک سکھ یاتری کے روپ میں گوبند سنگھ کے گردوارے میں رہائش حاصل کر چکا تھا۔ انہی دنوں میں سکھوں کی مغلیہ سلطنت سے کئی لڑائیاں ہو چکی تھیں، لیکن کوئی فیصلہ کن نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا تھا۔ اس لیے نور الدین نے سوچا کہ جب تک سکھوں کے گرو گوبند سنگھ کا قتل نہیں کیا جاتا تب تک اس ساری لڑائی کا کسی نتیجے پر پہنچنا بہت مشکل ہوگا، اور اس نے سکھ گرو گوبند سنگھ کو قتل کا بیڑا اٹھا لیا۔ سکھ دھرم کی کتاب گرنتھ صاحب اور دیگر روایتوں کے بقول اس وقت سکھوں کے 10ویں گرو گوبند سنگھ اپنی عبادت میں مصروف تھے جب نور الدین جو ایک سکھ یاتری کے روپ میں تھا اس نے اپنی تلوار نکالی اور پیٹھ پیچھے سے آ کر گرو گوبند سنگھ کو قتل کرنا چاہا اور ان پر وار کیا۔ ناظرین، سکھ روایات کے مطابق گرو گوبند سنگھ تمام معاملات سے باخبر تھے اور نور الدین کی حقیقت کو بھی بخوبی جانتے تھے، اس لیے اس کے وار کرتے ہی گرو گوبند سنگھ ایک سائڈ پر ہو گئے اور انہوں نے اس کا وار روک لیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے دھاتی برتن کو نور الدین کے سر پر پوری قوت سے مارا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے نور الدین موقع پر ہی مر گیا۔ اس موقع پر گرو گوبند سنگھ نے نور الدین کو بد دعا دی کہ سامنے سے حملہ کرنے والے عزت دار ہوتے ہیں لیکن پیٹھ پیچھے سے حملہ کرنے والے کو کسی بھی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا۔
تمہاری قبر کو قیامت تک ذلیل و رسوا کیا جاتا رہے گا اور یہی تمہاری سزا ہوگی۔ ناظرین، گرو گوبند سنگھ کی اس بد دعا کو گرنتھ صاحب میں بھی لکھا گیا ہے اور دیگر روایات کے مطابق یہ بد دعا قبول ہوئی اور نور الدین کی قبر کو اس گردوارے کے احاطے میں بنایا گیا۔ اس کے بعد گرو گوبند سنگھ کی جانب سے ہر سکھ یاتری پر یہ لازم قرار پایا کہ وہ جب بھی اس گردوارے کی زیارت کو آئے تو نور الدین کی قبر پر 5 جوتے ضرور مارے، کیونکہ یہ سکھ دھرم کا باغی اور جاسوس تھا جس نے ان کے 10ویں گرو گوبند سنگھ کی پیٹھ پر وار کرنے اور انہیں قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ ناظرین، وقت کے ساتھ ساتھ یہ تمام معاملات تاریخ کی گرد میں گم ہو گئے، لیکن یہ روایت سینہ بسینہ چلتی رہی اور آج بھی بھارتی پنجاب میں رہنے والے سکھ اس روایت کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ ہم ایک بار پھر آپ کو بتا دیں کہ یہ تمام کے تمام معاملات سکھوں کی اپنی مذہبی کتاب گرنتھ صاحب کے بقول درست ہیں، لیکن مغلیہ سلطنت کے ریکارڈ اور دیگر تمام آثار و شواہد سے نور الدین نامی کسی بھی ایسے عہدیدار کا ذکر نہیں ملتا جسے سکھوں کی جاسوسی کے لیے بھیجا گیا ہو اور اس نے سکھ گرو گوبند سنگھ کو قتل کرنے کی کوشش کی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے محققین اور تجزیہ نگاروں کے مطابق یہ قبر بحیثیت ایک افسانوی قصہ ہے اور نور الدین نامی ایسا کوئی بھی مسلمان عہدیدار نہیں تھا جس کی قبر کسی گردوارے کے احاطے میں بنائی گئی ہو۔ پچھلے کچھ عرصہ سے گردوارہ مختصر سنگھ کے احاطے میں بنی ہوئی نور الدین نامی اس مسلمان مغلیہ عہدیدار کی قبر اور اس پر برسائے جانے والے جوتے اور ڈنڈے وائرل ہو چکے ہیں۔ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر موجود ان ویڈیوز پر ہمارے مسلمان بھائیوں کے مختلف قسم کے کمنٹس دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائی اس افسانے کو سچ مان کر ایک مسلمان کی قبر کی بے حرمتی سمجھتے ہوئے سکھوں کو بہت لعنت و ملامت کرتے ہیں اور نہایت نازیبا کمنٹس بھی کرتے ہیں۔ اب تک کسی نے بھی اس معاملے کی تحقیق کرنا گوارا نہیں کیا، لیکن ہماری تحقیق کے مطابق ایسے کسی بھی مسلمان عہدیدار کا کوئی وجود نہیں تھا جسے سکھوں کی جاسوسی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہو اور اس نے اپنی کوشش میں اپنی جان دے دی ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس معاملے کی حقیقت کو سمجھیں اور اپنے آپ کو جذبات کے حوالے نہ کریں۔ ہمارے دین کے مطابق جب کوئی مسلمان مر جاتا ہے تو اس کی روح عالم برزخ کو پرواز کر جاتی ہے اور اس کی قبر یا اس کے جسم کو کسی بھی طرح کی تکلیف پہنچانے سے اس مردے کے عذاب میں کمی یا اضافہ نہیں ہوتا۔ دوسرا پہلو ہم آپ کے سامنے واضح کر چکے ہیں کہ ایسے کسی بھی مسلمان عہدیدار کا کوئی وجود نہیں تھا جسے مغلیہ سلطنت کی جانب سے ایسا کوئی کام سونپا گیا ہو۔ اس لیے یہ قبر اور اس سے جڑی روایتیں محض ایک افسانہ ہیں جن کو سچ سمجھنا نہایت مشکل ہے۔ اس سارے معاملے کو سمجھتے ہوئے ہمیں مذہبی رواداری کو سامنے رکھتے ہوئے اس قبر پر جوتے برسانا یا کسی بھی قسم کی روایت کو سکھ دھرم کا اپنا حصہ سمجھتے ہوئے خاموش رہنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے کسی معاملے کا حصہ نہ بنیں تاکہ ہمارے درمیان اور سکھوں کے درمیان معاملات زیادہ خراب نہ ہوں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصہ میں ہندوستان میں خالصتان کی تحریک ایک بار پھر سے زور پکڑ رہی ہے۔ عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ تمام حالات و واقعات کو دوسرے طریقے سے سمجھا جائے اور اس طرح چھوٹے موٹے معاملات کو پہاڑ بنانے کی بجائے انہیں نظر انداز کیا جائے تاکہ کل کو ہمارے پہلو میں اگر ایک اور ریاست بنے تو ہمارے ان کے ساتھ تعلقات خوشگوار ہوں۔ ہم یہ جان گئے ہیں کہ ایسے کسی بھی مسلمان عہدیدار کا کوئی وجود نہیں تھا، تو ہمیں چاہیے کہ اس معاملے کو ہم تحقیق کے بلبوتے پر حل کریں، اور اگر ہم حل نہ بھی کریں اور سکھوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں تب بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے ہمیں بھی اس معاملے کو فراموش کر دینا چاہیے اور ایسی ویڈیوز پر نازیبا کمنٹس نہیں کرنے چاہیے تاکہ مذہبی رواداری کو فروغ حاصل ہو اور کل کو ہم بھی سکھوں کے اس تحریک کا حصہ بنیں اور اپنے پہلو میں بننے والی اس متوقع ریاست کو خوش آمدید کہہ سکیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک نئی تاریخی، اسلامی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔